مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری متنازع نہ بنائی جائے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، فوج کی نامزدگی ہی فیصلے کی بنیاد ہوگی۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت نااہل بانچ کچھ نہیں ڈلیور کر سکی، سنگین تباہی حال معیشت بھی غیر سنجیدہ ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ انتہائی اہم تعیناتی پر ہیجان برپا کر دیا۔ لندن میں کہتے ہیں کہ تعیناتی پر مشاورت کر رہے ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں ابھی سمری نہیں آئی۔ ساری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے، اداروں اور عدلیہ پر اہم ذمہ داری آ گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فوج کی جانب سے نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے جو نام بھجوائے جائیں گے ان میں نیا آرمی چیف مقرر کیا جائے گا، جبکہ ہمارا آرمی چیف کے لیے کوئی نام بھی فیورٹ نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پی ٹی آئی دھرنوں کے خلاف درخواست پر سماعت، جسٹس مرزا وقاص روف کا اظہار برہمی، ڈی جی آئی بی سے دھرنوں سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن شعیب، سی پی او شہزاد بخاری اور دیگر افسران عدالت میں پیش۔ سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا خان کی دوست فرح خان اور شہزاد اکبر کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرار دے دی گئی۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا عمر فاروق کے توشہ کے تحائف کے حوالے سے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ جب عمران خان پر کوئی کیس نہیں ملا تو یہ کیس بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ سے قانون کے مطابق گھڑی خریدی۔ یہ گھڑی ان کے ٹیکس ریٹرن اور الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ظاہر شدہ ہے۔ صدر عارف علوی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ و دیگر رہنماؤں نے پولیس وین پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مادر وطن پر جان قربان کرنے والے بیٹوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ امریکی ڈالر آج مزید مہنگا ہو گیا۔ امریکی ڈالر گزشتہ کئی روز سے پھر اڑان بھر رہا ہے، جس کی وجہ پاکستانی روپیہ ناقدری کا شکار ہے۔ انٹر بینک میں آج ڈالر 50 روپے مہنگا ہونے سے 50 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 222 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ لاہور میں اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشن سے ڈرون طیارہ ٹکرا گیا۔ پولیس کے مطابق اورنج لائن ٹرین کے علی ٹاؤن اسٹیشن سے ڈرون طیارہ ٹکرایا، جس میں کسی قسم کا کوئی بارود نہیں ملا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وائٹ ہاؤس میں واپسی کا اعلان کرتے ہوئے 2024 میں صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ امریکہ کے روشن مستقبل کی خاطر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیمپین صرف میری نہیں بلکہ پورے امریکہ کی ہے۔ آپ کا ملک آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے۔ لانگ مارچ کے باعث پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے وینیو میں تبدیلی کا امکان۔ پی سی بی نے پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ کا وینیو تبدیل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ راولپنڈی میں شیڈول۔
ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم لاہور پہنچ گئے۔ بابر اعظم کے ہمراہ فاسٹ بالر نسیم شاہ اور PCB چیئرمین رمیز راجہ سمیت ٹیم آفیشلز غیر ملکی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کو متنازع نہ بنایا جائے۔ ایک بیان میں چودھری شجاعت نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، فوج کی نامزدگی ہی فیصلے کی بنیاد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر پوری قوم کا اعتماد ہے، چیف جسٹس پاکستان کو سیاسی شعبدہ بازیوں کا شکار نہ بنایا جائے۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت نااہل بانچ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی، سنگین تباہ حال معیشت میں بھی غیر سنجیدہ ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ انتہائی اہم تعیناتی پر ہیجان برپا کر دیا ہے۔ لندن میں کہتے ہیں کہ تعیناتی پر مشاورت کر رہے ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں کہ ابھی سمری نہیں آئی، ساری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے، اداروں اور عدلیہ پر اہم ذمہ داری آ گئی ہے۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں، جو لانا چاہتے ہیں وہ آ نہیں سکتا۔ رضیہ بٹ کا ناول لندن فسانہ ہے، جہاں علاج کا بہانہ ہے، حکومت کو سیاسی شہادت ملے گی نہ سیاسی غازی۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ حکمران سیاسی ہتھیار پھینکیں گے اور غش کھائیں گے۔ عمران خان کا لانگ مارچ 20-21 نومبر تک راولپنڈی آ سکتا ہے۔ جمعہ کو دوپہر 3 بجے لال حویلی میں پریس کانفرنس کروں گا۔ سینئر صحافی الیاس قادری کی ملک اشفاق شاہد سے ملاقات۔ الیاس قادری نے جوائنٹ رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب بننے پر مبارکباد پیش کی۔ آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی الیاس قادری کی ملک اشفاق شاہد سے ملاقات۔ الیاس قادری نے جوائنٹ رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب بننے پر ملک اشفاق شاہد کو مبارکباد دی۔ آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی الیاس قادری کی ملک اشفاق شاہد سے ملاقات۔ الیاس قادری نے جوائنٹ رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب بننے پر ملک اشفاق شاہد کو مبارکباد دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فوج کی جانب سے نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے جو نام بھی بھیجے جائیں گے ان میں سے نیا آرمی چیف مقرر کیا جائے گا، جبکہ ہمارا آرمی چیف کے لیے کوئی نام فیورٹ نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے ملک کی سالمیت، یکجہتی، وقار اور عالمی سطح پر پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچا کر ریاست کے خلاف جرم کیا۔ حکومت عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی پر غور کر رہی ہے۔ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو کیسے آرمی چیف کے نام پر ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتا ہے۔ رواں ماہ 18-19 نومبر کے بعد نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل شروع ہوگا۔ پی ٹی آئی دھرنوں کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا CPO راولپنڈی پر برہمی کا اظہار۔ DIG سے بھی دھرنوں سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں PTI دھرنوں کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن شعیب، CPO شہزاد بخاری اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے CPO راولپنڈی کی دی گئی میڈیکل رپورٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ CPO راولپنڈی اپنی میڈیکل رپورٹ میں بھی قائم ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔
میڈیکل رپورٹ کسی طور پر عدالت میں پیش نہ ہونے کا جواز پیش نہیں کر رہی۔ سی پی او سے پوچھیں کہ کیا وہ عدالت میں دی گئی میڈیکل رپورٹ پر قائم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا دبئی میں مقیم بزنس مین عمر فاروق کے توشخانہ کے تحائف کے حوالے سے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ جب عمران خان پر کوئی کیس نہیں ملا تو یہ کیس بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشخانہ سے قانون کے مطابق گھڑی خریدی۔ یہ گھڑی ان کے ٹیکس ریٹرن اور الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ظاہر شدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس بنایا ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے عمران خان کو مہنگی گھڑی تحفے میں دی۔ وہ گھڑی توشخانہ سے خرید کر مہنگے داموں مارکیٹ میں فروخت کر دی گئی۔ $5 بلین کی گھڑی کبھی بھی کسی وزیر اعظم کو تحفے میں نہیں دی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا خان کی دوست فرح خان اور شہزاد اکبر کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق سعودی ولی عہد سے تحفے میں ملی گھڑی فروخت کر کے ریاست کا مذاق بنایا گیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو ملنے والی قیمتی تحائف ریاست کی ملکیت تھے۔ متن میں کہا گیا کہ عمران خان نے قیمتی تحائف فروخت کر کے وزیر اعظم کے منصب کی توہین کی۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ فرح خان اور شہزاد اکبر کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے میں بے گناہ قرار دے دیا۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے مسجد نبوی کے افسوسناک واقعے پر شیخ رشید کے خلاف درج مقدمے پر سماعت کی۔ عدالت نے شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کی جانب سے دائر درخواستیں مقدمہ خارج کرنے کے ساتھ نمٹا دی۔ عدالت نے شیخ رشید اور راشد شفیق کو درج مقدمات سے متعلق ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لکی بروت میں پولیس وین پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے 6 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مادر وطن پر جان قربان کرنے والے بیٹوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں اور پورا ملک ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئے دیوار ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف ہر اول دستے کا قابل فخر کردار ادا کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کو اعزازات اور شہداء پیکج دے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دے۔ وفاقی وزیر داخلہ سابق رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لکی مروت میں پولیس موبائل پر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کر لی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 25 مئی کے دھرنے کے حوالے سے توہین عدالت کیس میں سیکیورٹی ایجنسیوں کی رپورٹ کو غلط قرار دیتے ہوئے کارروائی ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے 23 صفحات پر مشتمل جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا۔ عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا جواب میں کہا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی نہیں کی۔ یقین دہانی کراتا ہوں کہ مجھے 25 مئی کی شام کو عدالتی حکم سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے جواب میں کہا کہ 25 مئی کو 6:45 پر کارکنوں کو دیا ویڈیو پیغام سیاسی کارکنان کی معلومات پر جاری کیا۔ احتجاج کے دوران جیمرز کی وجہ سے فون پر رابطہ ممکن نہ تھا۔ نادانستہ طور پر اٹھائے گئے قدم پر افسوس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیاسی مشیر چودھری طارق وڑائچ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی قیادت میں امپورٹڈ حکومت سے نجات کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ منڈی بہاؤدین میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے چودھری طارق وڑائچ کا کہنا تھا
کہ ضلع میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی جدوجہد سے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ ان کی تکمیل سے ضلع منڈی بہاؤدین میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے گجرات کو ڈویژن بنا کر عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا، جس پر عوام کو گھر کی دہلیز پر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی ہوئی۔ چودھری شفقت بلال وڑائچ نے کہا کہ طارق وڑائچ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشیر منتخب ہونا اس علاقہ کے لیے اعزاز ہے۔ ان کے سیاسی گھرانے کی خدمات سے علاقہ کے عوام بخوبی آگاہ ہیں۔ اس موقع پر دیگر مؤسسین نے بھی خطاب کیا۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان ضلع لوئر دیر اور قبائلی ضلع باجوڑ کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ ضلع باجوڑ اور لوئر دیر میں حقیقی آزادی مارچ کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ باجوڑ میں 18 جبکہ لوئر دیر میں 8 مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سگ بنیاد اور افتتاح کریں گے۔ محکمہ لٹریسی کے زیر انتظام اکل 2 اور تعلیم پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ صوبائی سیکرٹری لٹریسی وجیہ اللہ کنڈی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری لٹریسی بشیر احمد گرایا، سکول ایجوکیشن ٹیوٹا، جائکا، یونیسیف کے نمائندگان اور دیگر سٹیک ہولڈرز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے پنجاب میں شرح خواندگی میں اضافے بارے میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کے 5 اضلاع میں تعلیم پروگرام کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اکل 2 پروگرام سے ہزاروں بالغ افراد استفادہ کر سکیں گے۔ پسماندہ علاقوں میں تعلیم سے محروم بالغ افراد کی سہولت کے لیے کمیونٹی، عمر، علاقائی زبان اور دیگر ضروریات کے پیش نظر نصاب ترتیب دیا جائے گا۔ محکمہ لٹریسی کے زیر انتظام اکل 2 اور تعلیم پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس صوبائی سیکرٹری لٹریسی وجیہ اللہ کنڈی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری لٹریسی بشیر احمد گرایا، سکول ایجوکیشن ٹیوٹا، جائکا، یونیسیف کے نمائندگان اور دیگر سٹیک ہولڈرز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے پنجاب میں شرح خواندگی میں اضافے بارے میں اہم فیصلے کیے۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کے 5 اضلاع میں تعلیم پروگرام کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اکل 2 پروگرام سے ہزاروں بالغ افراد استفادہ کر سکیں گے۔ پسماندہ علاقوں میں تعلیم سے محروم بالغ افراد کی سہولت کے لیے کمیونٹی، عمر، علاقائی زبان اور دیگر ضروریات کے پیش نظر نصاب ترتیب دیا جائے گا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین کے علی ٹاؤن اسٹیشن سے ڈرون طیارہ ٹکرا گیا۔ لاہور پولیس کے مطابق تعین کیا جا رہا ہے کہ ریموٹ کنٹرول ڈرون طیارہ کس سمت سے آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرون طیارے سے کسی قسم کا بارودی مواد نہیں ملا۔ لاہور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بم ڈسپوزل اور دیگر متعلقہ حکام موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ امریکی ڈالر گزشتہ کئی روز سے پھر اڑان بھر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی روپیہ ناقدری کا شکار ہے۔ آج کاروباری ہفتے کے آغاز میں ایک بار پھر امریکی ڈالر مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں آج ڈالر 50 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 222 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 221 روپے 75 پیسے پر بند ہوا تھا۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز کے 11ویں ایڈیشن کے دوسرے روز بڑی تعداد میں ملکی و غیر ملکی شخصیات کی ایکسپو سینٹر آمد جاری۔ دفاعی نمائش میں 51 ممالک کے 522 مندوبین جبکہ 64 ممالک کے 285 وفود شرکت کر رہے ہیں، جس میں آسٹریلیا، رومانیہ، ہنگری سمیت اہم ممالک پہلی بار شریک ہو رہے ہیں۔ نمائش میں رکھی گئی پاکستانی دفاعی مصنوعات میں الخالد ٹینک بھی شامل ہے۔ JF-17 تھنڈر، مختلف میزائل سمیت جدید اسلحہ بھی سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ دفاعی نمائش 2022 میں کشمیر کے نام سے بھی ایک علیحدہ ہال قائم کیا گیا۔ ایکسپو سینٹر میں ملکی و غیر ملکی دفاعی ساز و سامان اور مصنوعات رکھی گئی ہیں۔
قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 8,133 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,133 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 32 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ ملک میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ سندھ اور بلوچستان میں صنعتوں کو 3.5 ماہ کے لیے گیس کی فراہمی معطل، جبکہ گیس پریشر کم ہونے سے گھریلو صارفین بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی شہروں میں شہری گیس سے محروم ہو گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی گیس پریشر کم ہونے سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ ادھر وادی کوئٹہ میں بھی سردی کی شدت بڑھتے ہی سوئی گیس پریشر کم ہو گیا، جس سے شہری پریشان ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کا پریشر کم ہونے سے 3 وقت کا کھانا بھی ہوٹلوں سے منگوانے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف راولپنڈی، ملتان، لودھرا، وہاڑی اور خانوال سمیت پنجاب میں بھی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ دوسری جانب کراچی کے بڑے ایکسپورٹرز بھی کو گیس بند ہونے کے بعد فیکٹریاں چلانے کے لیے لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے۔ سوتلی اسٹیڈیم چونیا کی سرکاری زمین پر 62 افراد کا قبضہ، گراؤنڈ کی باؤنڈری شارٹ ہونے سے کھلاڑی پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا عرفان حیدر سے۔ جی عرفان۔ میں اس وقت ستلو اسٹیڈیم چونیا کے باہر موجود ہوں۔ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ سرکاری زمین ہے اور کبھی ستلو اسٹیڈیم چونیا کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ سابقہ دور حکومت میں انتظامیہ نے بااثر افراد سے ساز باز ہو کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس سرکاری زمین کو جو ہے وہ گراؤنڈ سے الگ کیا اور گراؤنڈ کی جو باؤنڈری ہے وہ بھی اسی سائڈ سے شارٹ ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے گراؤنڈ کی باؤنڈری شارٹ ہونے سے گراؤنڈ کا جو مقصد ہے وہ تقریباً فوت ہو چکا ہے۔ ہماری یہاں کھلاڑیوں سے اس حوالے سے بات ہوئی تو کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے گراؤنڈ کی باؤنڈری سے اس جگہ کو الگ کر کے ایک ناجائز قابضین کے حوالے کیا ہوا ہے اور جسے کمرشل استعمال میں لایا جا رہا ہے، جو کہ کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کھلاڑیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وائس چیئرمین سپورٹس بورڈ پنجاب کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے، لیکن پھر بھی کھلاڑیوں کے ساتھ یہ زیادتی جاری ہے۔ کھلاڑیوں نے وائس چیئرمین سپورٹس بورڈ پنجاب، صوبائی وزیر کھیل اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سرکاری زمین کو ناجائز قابضین سے واگزر کروا کر ستلو اسٹیڈیم کا حصہ بنایا جائے اور گراؤنڈ کی باؤنڈری کو مکمل کیا جائے تاکہ گراؤنڈ کی جو عرفان حیدر، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ ریجنل ایمرجنسی آفیسر راولپنڈی ڈاکٹر عبدالرحمان کا ریسکیو اٹک کا دورہ، ریسکیو کی گاڑیوں اور آلات کا معائنہ کیا۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر نے ریسکیو عمارت اور ایمرجنسی وہیکلز و آلات کا بھی معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسین نے ضلع اٹک میں حادثات اور کمیونٹی اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان نے ریسکیو اٹک کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو خالصتاً عوام کی خدمت کا ادارہ ہے، عوام اس ادارے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لہٰذا عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر نے اگلے مہینے ریسکیو ہیڈ کوارٹر لاہور میں ریسکیو اٹک کی نمائندگی کرنے والی ریسکیو رضاکاروں کی ٹیم سے ملاقات بھی کی اور انہیں چیلنجز سے متعلق اہم ہدایات بھی دیں۔ ڈیرہ غازی خان میونسپل کارپوریشن کے نااہلی سیوریج کے نظام کا مکمل طور پر ناکارہ، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد امین خلول سے۔ جی امین۔ ہاں جی بالکل، اس ٹائم میں ڈیرہ غازی خان کے لاری اڈے روڈ کے اوپر موجود ہوں۔ لاری اڈے روڈ کے اوپر یہاں پہ کافی عرصے سے یہاں پہ سیوریج کا پانی جمع ہے۔ یہاں پہ جو شہری ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر دکاندار حضرات کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ لاری اڈے کے ایک بڑا سارا اڈا ہے، یہاں پر جو مسافر ہیں ان کو بھی گزرنے میں کافی دشوار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، دکاندار حضرات موجود ہے، جسے سر آپ بتا سکتے ہیں یہ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر سیوریج کا پانی جمع ہے؟ میں اپنے دکاندار بھائی کے وساطت کو حکام بالا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ لاری اڈے کا مصروف ترین روڈ ہے اور اس کی سیوریج کی ناقص سسٹم کی وجہ سے سب دکاندار شہری سب پریشان ہیں اور یہ ہمارے لیے ہیڈ ایک بنا ہوا ہے۔ میں دستبندی کرتا ہوں کہ حکام بالا اس کو نوٹس کو ہمارا قبول کرے اور یہ کام جتنا جلدی ممکن ہو کرا دے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، شہری کی آپ نے بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے ہمیں یہاں پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
चौबारा में गटर उभरने लगे। शहर भर में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर ताज जोया से, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी उमैर। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौबारा तहसील का जो है वो मेन महल्ला है और यहाँ पे गटर उबलने लगे हैं और सफाई के जो है वो नाकिस इंतजाम आते हैं। शहरियों को जो है वो काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा है। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान हाल है और इनका जो है गटर को उबलने वाला पानी जो है वो इनके घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। इंतजामिया को कई बार ये जो है वो गुजारिश कर, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इनके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया गया और सफाई के बिल्कुल नाकिस इंतजामात हैं। पानी के उबलने की वजह से जो है वो कई मुतअद्दिद बीमारियां भी फैल रही हैं, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान हाल है। इस हवाले से हमारे साथ जो है वो एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनको इस हवाले से क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी बताइएगा। सारे अपना ना जी शांता मस्जिद जावण बच्चे ही नहीं जा रहे, अगू रास्ता जो है ना बिल्कुल बंद हो गए जी। पानी जो है ना जी वो सारा गंदगी वाला साढ़े जो ना घर दाखिल हो रहे जी। कितनी दफा इल्तमास की है जी अफसरान जो एदा अपना अगे कुआं एदा बनाओ तो ये साड़ी जान छुट्टे, लेकिन साड़ी कोई जनाब ना सुन काई नहीं हुई। तो मेहरबानी करो इस ना साढ़े बीमारी तो बचावन की खातिर ना इस पानी का कोई इंतजाम करो जी। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी आपने बात सुनी है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और साथ साथ नमाजियों को मस्जिद तक जाने के लिए भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये पानी जो है वो घरों के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। गंदगी का जो पानी है, जिसकी वजह से काफ़ी मुतअद्दिद बीमारियां भी फैल रही हैं। इंतजामिया को भी कई बार गुजारिश। उमैर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि कोटरी MC बुल्हाड़ी के अवाम मुसलसल 20 सालों से पानी जैसी नेमत से महरूम, टैंकर माफिया से महंगे दामों में पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमरुद्दीन समू से। जी कमर, आगाह कीजिएगा। मौजूद है MC बुल्हाड़ी कोटरी में। जैसे कि यहाँ पर 20 साल से पानी जैसी नेमत से महरूम है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान नौजवान तहरीक के रहनुमा सत्ता लहर। आइए उनसे जानते हैं जी। बड़ी बात तो ये है कि म्युनिसिपल कमेटी का बजट भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए, उसके बावजूद भी हम पानी जैसे नेमत से महरूम है। इसका मकसद ये हुआ कि हमारे जितने भी ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये सब के सब जो है इनके जो है टैंकर्स हैं, जो टैंकर्स चल रहे हैं वो आधे से ज़्यादा मुंतखब नुमाइंदों के बंदों के, जो हमें पानी जैसे नेमत से महरूम करने के लिए सबसे बड़ा किरदार इनका है। MC बुल्हाड़ी के अंदर पानी की लाइनें बिछी हुई हैं, पोपट गोड के अंदर पानी की लाइन बिछी हुई है, उसके बावजूद में पानी नहीं मिल रहा। पोपट गोड का एक इलाका था, चंद दिन पहले उस इलाके के अंदर एक मैयत हो गई जिसके अंदर पानी नहीं था गुसल करने के लिए भी। वहाँ पे पड़ोसियों ने चंदा करके उस बंदे को टैंकर उतरा के दिया, तब जाके गुसल की गई। ये हालत है। हम मुतालबा करते हैं ज़िले इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, वज़ीर आला सिंध व दीगर जितने भी हमारे जो मुंतखब हैं, हम उन्हें मुतालबा करते हैं कि खुदारा MC बुल्हाड़ी को वाटर सप्लाई के ज़रिए पानी दी जाए। MC बुल्हाड़ी को पानी जैसे नेमत जो महरूम है उसे बचाया जाए। पानी हमारी ज़िंदगी है और हमें हमारी ज़िंदगी दी जाए। आपने सुना पाकिस्तान नौजवान तहरीक के रहनुमा सत्ता लहर का कहना था कि कमरुद्दीन समू, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि शरकपुर में सब्जियों के रेट आवाम की पहुंच से दूर, दुकानदार अपनी मर्जी के रेट आवाम से वसूल करने लगे। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान। जी फजल। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी सब्ज़ी मंडी शरकपुर में। यहाँ मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। शरकपुर में सब्जियों के रेट होशरबा इजाफे के साथ गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुके हैं। अगर प्याज की बात करें तो प्याज 200 रुपये किलो है, और अगर आलू की बात करें तो आलू 150 रुपये किलो है, और अगर टमाटर का मुवाजना करें तो टमाटर 300 से 400 रुपये किलो है, और जो मटर है मटर भी तकरीबन 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ शहरी भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। ये महंगाई का तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आवाम का जीना तो बहुत ज़्यादा मुहाल हो चुका है। इधर मेडिसिन महंगी है, इधर खुराक महंगी है, तो सब्ज़ियों का भी इतना ज़्यादा भाव है कि आम आदमी तो सब्ज़ी लेने जाए तो वो जितना लेने जाता है उससे भी आधी लेके घर आता है, ताकि वो उसके पैसे ही पूरे नहीं होते। तो इसलिए महंगाई का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचा चला गया है। एक गरीब आदमी का जीना इस हाल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सब्ज़ी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके मुताबिक घर वाले सब्ज़ी के लिए पैसे दे के बेचते हैं और सब्ज़ी के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं कि हम सब्ज़ी नहीं खरीद सकते। कोई भी दुकानदार रजिस्टर के मुताबिक माल नहीं दे रहा, सबका अपना अपना रेट आ रहा है और बहुत ज़्यादा महंगाई ऊपर चली गई है। और हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इस पर एक्शन लिया जाए।
جی جیسا کہ عوام نے بتایا کہ سبزی کے ریٹ جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے اور کسی بھی دکان پہ ریٹ لسٹ اویزہ نہیں ہے اور مہنگائی. فضل قیوم آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سردی کے آتے ہی لنڈا بازار کی رونقیں بحال ہو گئیں، مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لنڈا بازار میں عوام اور دکاندار پریشان دکھائی دیتے ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے جام ضمیر سے. جی جام ضمیر. جی بالکل، سردیوں کے آتے ہی لنڈا بازار کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے یہاں دکاندار تو پریشان ہیں ہی ہیں اور عوام بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے یہاں پر کچھ خرید نہیں پاتے. دکاندار بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. پچھلے سال کے لحاظ سے اس سال مہنگائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ڈالر بہت زیادہ پیچھے سے مہنگا ہوا ہے. ڈالر کی وجہ سے جو لنڈا ڈالر پہ ہی آتا ہے، ڈالر کی وجہ سے پیچھے مال بہت مہنگا آ رہا ہے. اور یہاں بھی ساتھ رہ رہے ہیں، اسی حساب سے مال بکے گا تو ریٹ بڑھے گا. ریٹ بڑھ رہے ہیں، عوام کے پاس پہلے سے ہی پیسہ نہیں ہے اور ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی گاہک دکان پہ نہیں چڑھا. ابھی بھی 10-11 کا ٹائم ہو رہا ہے، فی الحال دکان پہ کوئی گاہک نہیں ہے. ہم لوگ ایسے ہی صبح سے آتے ہیں، شام تک ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. یہی صورتحال ہے، پوری مارکیٹ کی یہی صورتحال چل رہی ہے کہ یہاں کام دھندہ بالکل نہیں ہے، بازار ٹھپ لگے ہوئے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے. جی بالکل، دکاندار کا یہی کہنا ہے کہ لنڈا بازار کا جو بھی سامان ہے سارا باہر سے آتا ہے اور یہ ڈالر کے حساب سے ہی آتا ہے. ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے یہاں پر تقریباً اشیاء مہنگی ہے، اسی حساب سے ہم سارا دن صبح صبح جو آتے ہیں. جام ضمیر آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ 1.5 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی پنجاب حکومت ٹرانسپورٹ کمپنی کا مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات نہ کر سکی. 29 نومبر کو سابقہ CEO خواجہ سکندر ذیشان کا تبادلہ کیا گیا تھا، جس کے بعد اب تک یہ سیٹ خالی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ. جی عاصم، بتائے گا کہ یہ تعیناتی کیوں نہیں کی جا رہی؟ جی بالکل، 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود بھی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات نہ کیا جا سکا، جس سے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انتظامی امور بری طرح متاثر نظر آ رہے ہیں. رواں ماہ تمام جو PPP کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی تاخیر کی گئی. مستقل CEO نہ ہونے سے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے جو اپنے پنجاب بھر میں دفاتر بنانے تھے وہ بھی تاخیر کا شکار ہیں. الیکٹرک بسیں اور دیگر معاملات بھی مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے علاوہ بھی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے مختلف ڈپارٹمنٹ کی اہم سیٹیں بھی خالی ہیں. مستقل CEO نہ ہونے سے ان پر بھی تعیناتی نہ ہو سکی. ان میں چیف آپریٹنگ آفیسر، چیف ٹیکنیکل آفیسر، چیف فائنانس آفیسر کی سیٹیں بھی ابھی تک خالی ہیں. پنجاب حکومت فوری طور پر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا CEO تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے تاکہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی مسافروں کو بہتر سفری سہولیات میسر کر سکے اور پنجاب بھر میں اپنے دفاتر بنائے جا سکیں گے. بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ضلع انتظامیہ لاہور کی انسداد سموک مہم کے حوالے سے کارروائیاں جاری ہیں. اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران صفدر کی زیر نگرانی ٹیموں نے کارروائیاں کی. 5 غیر قانونی طور پر قائم پرویلس پلانٹس کو منہدم کر دیا گیا. DC لاہور محمد علی کا کہنا تھا کہ انسداد سموک مہم کے حوالے سے کارروائیاں جاری رہیں گی. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 کے صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست فلوریڈا میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کیا. اس موقع پر صدر بائیڈن نے تبصرہ کیا کہ ٹرمپ نے امریکہ کو ناکام بنایا اور انہوں نے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کے ایوان نمائندگان کے کنٹرول سنبھالنے کا بھی امکان ظاہر کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایوان میں 216 نشستیں حاصل کر لیں اور صرف 2 سیٹیں درکار ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ کی 205 نشستیں اور 14 نشستوں کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پولینڈ میں ہونے والے میزائل حملے میں روس کے ملوث ہونے کا الزام مسترد کر دیا. پولینڈ نے میزائل حملے کا الزام روس پر عائد کرتے ہوئے قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا اور ملٹری یونٹس کو چوکنا رہنے کا حکم دیا تھا. دوسری جانب روس نے پولینڈ میں حملے کا الزام یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیزی قرار دے دیا. روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر
کی جانے والی اشتعال انگیزی کا مقصد صورتحال کو خراب کرنا ہے۔ اس حوالے سے امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ہم معاملے کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، تاہم اب تک امریکی صدر جو بائیڈن نے میزائل حملے میں روس کے ملوث ہونے کا امکان رد کر دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق میزائل روس نے فائر نہیں کیے۔ میزائل حملے کی تحقیقات کے لیے پولینڈ سے تعاون بھی کریں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سعودی عرب میں تعمیراتی کمپنیوں کی بین الاقوامی نمائش کا آغاز، جس میں پاکستانی کمپنیاں بھی شریک، جو دنیا بھر کے افراد کی توجہ کا خاص مرکز ہیں۔ نمائش میں دنیا بھر کی نامور تعمیراتی کمپنیوں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے، جن میں پاکستان کی 12 کمپنیاں بھی شریک ہیں، اور میڈ ان پاکستان اشیاء سعودی اور دیگر غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز۔ سفارت خانہ پاکستان کے منسٹر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اظہر علی داہر کا کہنا ہے کہ ہماری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستانی کمپنیوں کو بہتر انداز میں متعارف کروایا جائے، تاکہ سعودی عرب جیسی بڑی مارکیٹ میں ان کی مصنوعات کی کھپت کو یقینی بنایا جا سکے۔ نمائش میں شریک پاکستانی کمپنیوں کے نمائندوں نے بھی نمائش کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ٹریڈ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور سعودی بیلٹ نمائش کے حوالے سے افزا نتائج مرتب ہوں گے۔ نمائش میں تعمیراتی ساز و سامان کے علاوہ ہیوی مشینری بھی رکھی گئی۔ نمائش کو دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد شرکت کر رہے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم لاہور پہنچ گئے۔ بابر اعظم کے ہمراہ فاسٹ بالر نسیم شاہ اور پی سی بی چیئرمین رمیش راجہ سمیت ٹیم آفیشلز غیر ملکی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچے۔ آپ کو بتائیں کہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم لاہور پہنچ گئے۔ بابر اعظم کے ہمراہ فاسٹ بالر نسیم شاہ اور پی سی بی چیئرمین رمیش راجہ سمیت ٹیم آفیشلز غیر ملکی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچے۔ لانگ مارچ کے باعث پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے وینیو میں تبدیلی کا امکان ہے۔ پی سی بی نے پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ کا وینیو تبدیل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ شیڈول راولپنڈی میں ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ کراچی میں کروائے جانے کا امکان ہے۔ حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1 دسمبر سے شروع ہوگی۔ پاکستان اور انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ ملتان اور تیسرا کراچی میں شیڈول ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لانگ مارچ کے باعث پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے وینیو میں تبدیلی کا امکان ہے۔ پی سی بی نے پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ کا وینیو تبدیل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ راولپنڈی میں شیڈول ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ کراچی میں کروائے جانے کا امکان ہے۔ حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1 دسمبر سے شروع ہوگی۔ پاکستان اور انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ ملتان اور تیسرا کراچی میں شیڈول ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث روف آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد اسلام آباد اپنے گھر پہنچ گئے۔ اسلام آباد پہنچنے پر حارث روف کے اہل خانہ اور دوست احباب نے ان کا استقبال کیا۔ حارث روف کے گھر کے باہر مداحوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ اس سے قبل پی سی بی کے چیئرمین رمیش راجہ سمیت پاکستان کے کپتان بابر اعظم، آصف علی، عثمان قادر، فاسٹ بالر نسیم شاہ اور دیگر آفیشل نجی ایئر لائن کے ذریعے لاہور کے اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے تھے۔
ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑائچ کی زیر صدارت دفتر میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں یزمان روڈ قالی پلی تا ایئرپورٹ سڑک کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات بہاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز وڑائچ کی زیر صدارت دفتر میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں یزمان روڈ قالی پلی تا ایئرپورٹ سڑک کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سڑک کی مرمت اور سڑک کے اطراف فٹ پاتھ کی تعمیر اور مرمت کے کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ملک محبوب رائی کھڑر، ڈی جی پارکس اینڈ ہائی کلچر اتھارٹی نئی صادق چیمہ، ایس سی ہائی ویز طارق، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں آصف، بہاولپور مینجمنٹ کمپنی کے آفیسر محمد امتیاز، دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کالی پلی تا ایئرپورٹ روڈ کی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ سیوریج سسٹم کی مرمت کے کام جلد مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا سڑک کے میڈن میں گرین بیلٹ بنائی جائے، درختوں کی مناسب خوبصورت انداز میں تراش خراش کی جائے، وال چیکنگ اور تضاد کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے نکارہ اور غیر فعال پولز اور سوئی گیس کی غیر فعال پائپ لائن ہٹائی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سڑک پر لائٹنگ سسٹم اور ٹریفک سگنل فنکشن کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سڑک کی صفائی ستھرائی کے کاموں میں مزید بہتری لائی جائے۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری کے ماہی گیروں کو لاکھ روپے مالیت کی کھگا مچھلی ہاتھ آ گئی۔ ماہی گیروں کے ہاتھ لگی مچھلیاں 10 سے 12 کشتیوں میں بھر کر کنارے پر لائی گئیں۔ ایک کشتی میں 30 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی مچھلی ہے۔ بڑی تعداد میں مچھلی ہاتھ میں لگنے پر ماہی گیروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری کے ماہی گیروں کو لاکھ روپے مالیت کی کھگا مچھلی ہاتھ آ گئی۔ ماہی گیروں کے ہاتھ لگی مچھلیاں 10 سے 12 کشتیوں میں بھر کر کنارے پر لائی گئیں۔ ایک کشتی میں 30 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی مچھلی ہے۔ بڑی تعداد میں مچھلی ہاتھ میں لگنے پر ماہی گیروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔